اعلیٰ حضرت کی جب بھی بات ہوتی ہے اس میں شامل ساری کائنات ہوتی ہے، اندھیرا تو وہاں ہوتا ہی نہیں میرے علی، عشق احمد کی روشنی جو ساتھ ہوتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی رضا اور آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام ملاقات۔ ناظرین و سامعین، آج میرے ساتھ آپ ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ کمسن شخصیت ہے اور بڑی ینگ شخصیت ہے اور اتنی کمال کی شخصیت ہے کہ اعلیٰ حضرت سے محبت بھی کرتے ہیں۔ آج میری خوش نصیبی ہے کہ صوفی الطاف یاسین صاحب کے فرزند سے، ان کے برخودار سے الحمدللہ میری ملاقات ہونے جا رہی ہے، جو کہ بہت اچھے سٹیج پرفارمر بھی ہیں اور نقیب محفل بھی ہیں ماشاءاللہ سے۔ آج ان کی شخصیت سے ہم خوش نصیبی سے بات کریں گے اور آپ کو بھی اپنی گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ جی علی بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، محمد علی رضا میرے ہم نام ہے یہ ماشاءاللہ، محمد علی رضا ہارونی صاحب، ٹھیک ہے؟ تو لفظ ہارونی جو ہے یہ نسبت جی یہ کا نام ہے صاحب کی، جی بالکل۔ میں الحمدللہ موہڑا شریف سے بیعت ہوں، کوماری میں دربار عالیہ موہڑا شریف ماشاءاللہ۔ تو جو ہمارے پیر صاحب پیر ہارون رشید، ان کا نام ہے ہارون، تو ان کی وجہ سے بھی نسبت ہے۔ اور خواجہ عثمان ہارونی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان کے یہ سلسلے سے بھی ملتا ہے ماشاءاللہ۔ بہت اچھے، یہ ماشاءاللہ اسی نام کی وجہ سے۔ کیا بات ہے علی رضا، اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں۔ میں نے بیچلر کیا ہوا ہے۔ بیچلر ہے ماشاءاللہ، جی الحمدللہ۔ صحیح۔ اور کیا عام روزمرہ روٹین میں مصروفیت کیا ہوتی ہے اپنی؟ یہی حضور کے محفل میلاد مصطفیٰ میں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، حضور کا میلاد سجاتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی جو میری مصروفیت وہ اسٹڈی میں بھی ہے، کچھ سائڈ بزنس بھی ہے، تو اسی میں چل رہا ہے۔ زبردست۔ اور بزنس وغیرہ میں کیا دلچسپی ہے، کیا کرتے ہیں بزنس میں؟ بیسیکلی میں ڈیزائنر بھی ہوں، گرافکس ڈیزائنر ہوں، یہ جو سائن بورڈ فلیکس وغیرہ، تو اس کے علاوہ میرا انٹرنیٹ کیبل کا ورک ہے۔ اچھا اچھا اچھا۔ مصروفیت وہ سمجھ لے کہ یہ جو حضور کی ثنا خوانی ہے، یہ ایک میرا شوق ہے ماشاءاللہ، تو یہ فی سبیل اللہ پورے پاکستان میں بچپن ہی سے کر رہے ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ، کیونکہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو بچہ اہل سنت والجماعت کی ماں کی گود میں پیدا ہوتا ہے تو وہ تو بچپن سے ہی حضور کا ثنا خوان ہوتا ہے، بہت اچھی بات۔ اس لیے وہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ میری ماں نے گرتی پائی مینوں ایہو گل سکھائی ہے، تیرا کلمہ دین ایمان۔ تو یقیناً ہم حضور کے ثنا خوان بچپن سے، لیکن جو باقاعدہ میں نے شاگردی کی ہے یہ تقریباً میں نے 15 سال کی عمر میں کی۔ کیا بات ہے۔ اچھا، شاگردی کی بات ہوئی ہے تو استاد کا بھی نام ہو جانا چاہیے۔ جی میرے الحمدللہ استاد محترم میرے وہ بھائیوں کی طرح ہیں، میاں محمد بابر ہارونی صاحب، کیونکہ وہ میرے پیر بھائی بھی ہیں، تو انہوں نے مجھے پیار بھی بہت زیادہ کیا۔ ان کے علاوہ عابد حسین خیال قادری صاحب، انہوں نے بھی میری بڑی رہنمائی فرمائی ہے، تو ان کا پیار میرے ساتھ رہتا ہے۔ نہیں، بہت اچھے نام آپ نے لیے ہیں ماشاءاللہ سے۔ ظاہر سی بات ہے جب تک استاد کا سایہ نہیں ہوتا تو نہ تو وہ پودا ہی پھل پھول لیتا ہے اور نہ ہی اس کو کوئی جو ہے نا، اگر بہت سی دھوپ ایسی ہوتی ہیں جو پیڑ کو سکھا دیتی ہیں، ایسے ہی ہے استاد ایک ایسی چیز ہے ناظرین و سامعین کہ وہ اگر چھتر چھایا اگر اس کی سر پر رہے تو الحمدللہ انسان پتہ نہیں کون کون سی منزلیں پار کر جاتا ہے۔ تو علی والد صاحب کا ماشاءاللہ سے صوفی الطاف یاسین صاحب ماشاءاللہ، آپ کے والد صاحب آئی تھنک جج ریڈر ہے سیشن کورٹ لاہور میں ماشاءاللہ، ان کے ساتھ آپ کا نہیں بنا کوئی بزنس کے ساتھ آپ ان کے ساتھ کوئی چلیں؟ اصل میں میرا شروع سے یہ حضور کی جو نعت ان کے ساتھ بول لگن رہا ہے، تو میں نے ادھر ہی اپنے آپ کو اتنا بزی کیا ہوا ہے کہ رات دن محفل نعت میں جاگنا ہوتا ہے، تو وہ سرکاری جاب ہے، پھر اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا میرے لیے۔ والد صاحب کبھی کہتے نہیں ہے کہ کیڑے چکرنچ پہ گئے ہیں، کیا ہو گیا، کیا معاملات ہو گئے؟ والد صاحب نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا ہے، اور بلکہ وہ ماشاءاللہ خود بھی 5 وقت کے نمازی ہیں، تہجد گار بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بے شمار دفعہ عمرہ بھی کیا ہے، تو مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ عمرے پہ گیا ہوں۔ کیا بات ہے۔ تو الحمدللہ وہ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں اس کا۔ ناظرین سامعین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے سننے میں آیا تھا کہ ماشاءاللہ یہ سالانہ محفل میلاد بھی ماشاءاللہ کرواتے ہیں۔ جی ان کے والد صاحب باقاعدہ زیر سرپرست ہوتے ہیں اس میلاد کے، ٹھیک ہے؟ تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی عادت ہے، انہوں نے اہل سنت و جماعت کا نام لیا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میلاد شریف اور محفل میلاد یا محفل نعت جو ہے یا محفل سما جو ہے، یہ صرف ایک فرقہ یا ایک کنیت کا نام نہیں ہے، یہ ان آل اوور دا ورلڈ اینڈ آل اوور دا اسلام کمیونٹیز، ٹھیک ہے، یہ ہر لحاظ سے چلنی چاہیے۔ اور ناظرین سامعین، آج یہ نوجوان خون میں الحمدللہ محبت رسول کی اتنی بڑی چاشنی اور عاشق رسول ہونا یہ کوئی عام چھوٹی سی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ تو علی رضا سے مزید باتیں جاری ہیں۔ علی رضا، کیوں نہ آپ کی جو محفل کا جو رنگ ہوتا ہے وہ اپنے پروگرام میں بھی تھوڑا سا شامل کیا جائے؟ ہمارے ناظرین اور آپ کے چاہنے والے ضرور اس کو سننا اور دیکھنا پسند کریں گے۔ جی بالکل۔ کوئی بہترین سی ربائی، کوئی ایسا کوئی شعر کلام اعلیٰ حضرت میں سے یا کوئی آپ کے پسندیدہ شاعر میں سے؟
جی جی، میں گلدستہ درود پاک پیش کیا کرتا ہوں، اور اکثر کسی بھی چینل پہ بیٹھتا ہوں تو میں یہ ضرور پڑھتا ہوتا ہوں کہ اس کے درود پاک میں ویسے برکت ہوتی ہے، بے شک الحمدللہ، تو اسی کے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں کہ زاہد فخری صاحب کے لکھے ہوئے اشعار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، واہ، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ماشاءاللہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لبوں پر ہو نام تیرا، اور علی بھائی یقیناً میں نے یہ آزمایا ہے کہ میں جب بھی میرا کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا تو درود پاک کا ورد کرتے ہیں تو اللہ پاک برکت کر دیتا ہے۔ تو شاعر نے بھی یہی لکھا کہ سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لبوں پر ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ماشاءاللہ۔ اور ہے رون کے کائنات تجھ سے، ہرا ہے نخل حیات تجھ سے، شجر پہ برگو ثمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ اور بہت خوبصورت جملے ہیں کہ سفر کا آغاز، جس طرح سے یہ گلدستہ ہے نا، اس میں ہماری پوری زندگی کا انہوں نے نچوڑ پیش کر دیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہے رون کے کائنات، اس کے بعد آپ نے اپنے بچوں کا بھی ذکر کیا۔ میں بھی اکثر اپنے جو میرے بھتیجے بھتیجی ہیں، میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان کو یہی سمجھاتا ہوں کہ میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر بھی سناؤں بدر و احد کی باتیں، میں اپنے بچوں میں۔ ویورز ناظرین جتنے بھی احباب ہیں، یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ان زمانے کی جنگوں کی باتیں کریں، مکہ مدینہ کی باتیں کریں، نہ کہ ہم بجائے کہ ادھر ادھر کے موویز کی ڈراماز کی باتیں کر کے اپنے بچوں کا دل بھی ہلانے کے ہم اپنے اسلامی ہیروز کا نام ناظرین سامعین اپنے بچوں کو بتائیں۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ تو وہی شاعر نے لکھا کہ میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر بھی آقا سناؤں بدر و احد کی باتیں، اس کشاکش خیر و شر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ آخری جملہ پیش کر دیتا ہوں، اور بہت ہی پیارا مقطع ہے، میری بھی یہ ہے خواہش، آپ کی بھی الحمدللہ یہی ہوگی کہ بس ایک حب رسول فخری۔ شاعر نے اپنی تمنا پیش کی ہے، اپنی خواہش پیش کی ہے۔ آپ فرماتے کہ بس ایک حب رسول فخری، بینک بیلنس گاڑی دولت کچھ نہیں چاہیے، بس ایک حب رسول فخری، کہ جب میں اپنے ورثے میں چھوڑ جاؤں اس اختتام سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے۔ کیونکہ علی بھائی درود پاک ایسی عبادت ہے جو دکھاوے کے لیے کی جائے، کسی حال میں بھی باوضو ہے بے وضو ہے کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور یہ وہ عبادت ہے ناظرین سامعین کہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں واحد یہ گلدستہ عقیدت ہے کہ جو پہنچایا جاتا ہے، کہ جہاں پر مرضی بیٹھ کے یہ پڑھا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام خود سے سماعت کرتے ہیں، بے شک خود سماعت فرماتے ہیں الحمدللہ۔ تو بہت اچھی ماشاءاللہ علی رضا، کیا ایسی ہی اسٹیج کے اوپر بھی ایسی پرفارمنس ہوتی ہے ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، یہ حضور خود کرواتے ہیں، بے شک، کیونکہ حضور یہ ہر بندے کا کام بھی نہیں حضور کی سنخانی کرنا، یہ حضور جسے پسند فرماتے ہیں وہی اس فیلڈ میں آتے ہیں۔ بالکل ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں، کیا بات ہے، بے شک ایسا ہی ہے، بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ بے شک سرکار کا ہی کرم ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے ذوق میں، آپ کے شوق میں مزید ترقیاں عطا فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے آپ کو۔ اور علی رضا، یہ شوق جو تھا یہ کسی کے کہنے پر آپ کو آیا یا بچپن ہی سے آپ کو ایک لگاؤ تھا، دیکھا دیکھی میں کہیں شروع کر دیا؟ یہ اصل میں بچپن سے مجھے یہ شوق تھا کہ میں بھی ایک سیلیبریٹڈ بندہ بن جاؤں، لوگ مجھے پہچانیں، مجھے جانیں۔ تو پھر جب ساری فیلڈز کو دیکھا میں نے، شوبز کی، وہ ٹی وی ایکٹر، فلم، سب کچھ دیکھا، لیکن جب میں نے آخری فیصلہ کیا کہ کوئی ایسی فیلڈ ہو جس میں دین بھی ہو اور دنیا بھی ہو، یعنی کہ دنیا میں بھی پہچانے جائیں اور آخرت میں بھی حضور فرما دیں کہ یہ میرا غلام ہے، تو پھر محفلات پہ جانا شروع کیا۔ محفلات جہاں بھی پاکستان بھر میں ہوتی تھی ہم سنا کرتے تھے جا کے۔ 10-12 سال کی ایج میں ہی مجھے یہ شوق پڑ گیا کہ میرے دل میں بھی ایسی خواہش آئی کہ جیسے ثنا خان اسٹیج پہ بیٹھا ہے میں بھی اس کے ساتھ بیٹھوں، ایسا کیا کروں کہ مجھے حضور کے ثنا خان کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو جائے۔ پھر میں نے جو کہ باقاعدہ استاد تلاش کیا، اچھا استاد بھی وہی ہوتا ہے جو منزل تک لے کے چلا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ 15 سال کی ایج سے میں نے شاگردی کی ہے۔ 2009 1 جنوری مجھے ڈیٹ بھی یاد ہے، اور اس تاریخ سے لے کے آج تک کا یہ سفر جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک اس کو جاری و ساری رکھے۔ اور اب تک آؤٹ آف کنٹری بھی وزٹ ہوا، مدینہ منورہ آپ گئے ماشاءاللہ، ادھر بھی کبھی ایسی محفل لگ گئی؟ الحمدللہ یہ سرکار نے بڑا کرم فرمایا کہ میں جب ادھر گیا مدینہ پاک میں، کیونکہ وہاں حضور کے جب روزے پہ بیٹھ کے حضور کا نام لیا جائے تو وہ تو کیفیات ہی اور ہوتی ہے۔ تو میں ادھر بیٹھ کے گلدستہ پڑھ رہا تھا
تو ہمارے پاکستان کے بڑے اچھے بزرگ ہیں صوفی انور مدنی صاحب، تو انہوں نے مجھے طلب فرما لیا کہ آپ آئیں میرے گھر میں محفل ہے، تو ادھر چل کے حضور کا میلاد سجاتے ہیں۔ تو پھر ہم نے وہاں ایک محفل نہیں سجائی، ہم نے ماشاءاللہ مکہ میں بھی محفل میلاد سجائی ہے اور مدینہ پاک میں بھی محفلیں سجائی ہیں، اور پھر سرکار نے وہاں بھی عنایت کی ہے، وہ جو ہمارا خرچہ تھا وہ سرکار نے پورا کر کے بھیجا، تو مطلب کہ تحفوں سے نوازا گیا، سوٹ، تو ماشاءاللہ بڑا اچھا وہ ماحول ہوتا ہے، وہ کیفیات ہی اور ہوتی ہے، وہ انفارگیٹیبل مومنٹس ہوتے ہیں ناظرین سامعین کے جو کبھی بھلائے نہیں جا سکتے۔ اور مسلمان کی سب سے بڑی عید جو ہے، سب سے بڑی جو خواہش ہے وہ مدینہ منورہ کو دیکھنا ہے، روضہ رسول کی زیارت کرنا ہے، اور یہ صرف میری اور آپ ہی کی نہیں، عالم اسلام کی یہ خواہش ہے، اور یہاں تک کہ عالم اسلام کا نام میں لے رہا ہوں، اور ہماری جو کرسچینلٹی ہے، ہمارا کرسچن کا جو مذہب ہے، میں نے وہاں پر بھی بڑے بڑے محب رسول دیکھے ہیں اور دین اسلام سے پیار کرنے والے دیکھے ہیں، لیکن اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو راہ راست پر لے کے آئے اور دین اسلام کا پکا اور سچا پیروکار بنائے۔ علی رضا، الحمدللہ آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ اتنے پرہیزگار اور اتنی بہترین شخصیت ہیں، ان کا سایہ اللہ پاک آپ پر سلامت رکھے، اور کبھی یہ نہیں آیا کہ ہم ساری فیملی جو ہے الحمدللہ اکٹھے کبھی مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے جائیں، یا کبھی ایسا ہوا ہے معاملہ اکٹھے گئے ہیں؟ بالکل جی، ہر بندے کی یہ تو حسرت ہوتی ہے کہ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ جائے، اور یقین جانیے کہ میں نا شروع سے ایک دعا کیا کرتا تھا، تقریباً 15-16 سال کا تھا، میں نے کسی کی زبان سے ایک دعا سنی تھی کہ یا اللہ پاک مجھے اور میرے ماں باپ کو حج عمرہ کی سعادت حاصل نصیب فرما، تو میری زبان پہ وہ پکی چڑھ گئی، میں نے جب بھی کوئی محفل میں جانا وہی دعا کرنی، تو اللہ پاک نے وہ قبول فرما لی۔ تو جب میں ماں باپ کے ساتھ ہو کے آگے ہوں نا، تو میں سوچتا ہوں کاش میں یہ کہتا کہ مولا مجھے پوری فیملی کے ساتھ میں ہے، تو اب میری زبان پہ یہی دعا ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ جا چکے ہیں، مجھے پھر بھی اللہ پاک نے کرم فرمایا، پھر سے عمرے کا ٹکٹ ملا ہوا ہے محفل میلاد مصطفیٰ سے۔ تو یہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہے نا ابھی ویزا وغیرہ رکے ہوئے ہیں، ہاں رکا، اس کی وجہ سے جا نہیں سکے، لیکن حضور تو یقیناً کرم فرمائیں گے، وہ بلائیں گے، تو فیملی کے ساتھ حسرت ہے کہ اللہ پاک یہ کرم فرمائے۔ شادی ہوئی ہے؟ شادی ابھی نہیں ہوئی، تو انشاءاللہ تو کب ہونی ہے؟ بس انشاءاللہ جلدی، آپ بھی جلدی سے دولہا بن جائیں ماشاءاللہ سے، آپ تو سرکار کے ثناخواں بھی ہیں ماشاءاللہ، آپ نقیب محفل بھی ہیں، اللہ پاک آپ کو ایک اچھا سا آپ کا جیون ساتھی عطا فرمائے۔ اور علی بھائی، اب تک کا جو آپ کا یہ سفر رہا ہے، یہ محفل میلاد کا، آپ کے یہ سارے کے سارے جو رونق کا ایک ٹینیور رہا ہے، کیا ایکسپیرینس حاصل ہوا ہے؟ کیسا لگا ہے کہ اسٹیج کو کس طریقے سے سنبھالتے ہیں، کس طریقے سے گفتگو ہوتی ہے، اب تک کا ایکسپیرینس؟ سب سے بڑھ کے میں نے آپ کو پہلے جب بتایا کہ میں نے جب سبھی فیڈس کو دیکھا نا، تو میں نے جوائن اس کو کیا، تو پھر مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا بھی کہ یہ جو کس فیلڈ میں آ گئے ہو، کہ یہ پیسوں کے لیے حضور کی نعت پڑھی جاتی ہے، اس میں لالچ ہے، دکھاوا ہے، لیکن یہ تو ہم جانتے ہیں، میں آن ایئر یہ بات کہہ رہا ہوں، الحمدللہ پورے پاکستان سے مجھے کوئی بھی بلائے میں فی سبیل اللہ جاتا ہوں، اور سرکار نے مجھے گاڑی بھی عطا کی ہے حضور کی نعت کا صدقہ، عمرے کے ٹکٹ مل رہے ہیں، گھر مل گیا، گاڑی، سب کچھ تو ہمیں سرکار نے عطا کر دیا ہے۔ تو سب سے بڑھ کے جو پھر مجھے اس فیلڈ میں آ کے چینجنگ آئی ہے، وہ سب سے بڑھ کے یہ کہ ہم کسی بھی شعبہ میں چلے جائیں، کسی بھی کام کے لیے، جب ان کو تعارف کرواتے ہیں کہ حضور کے ثنا خان ہیں، تو یقین جانے ان کے دل موم بن جاتے ہیں۔ ایسے ایسے کام جو کہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، لیکن وہ ہو جاتا ہے، سرکار کی طرف سے کرم ہو جاتا ہے، پوری دنیا میں عزت ملی ہے۔ میں ادھر گیا ہوں، جب عمرہ پہ گیا ہوں، تو یقین جانیے کہ میں نے وہ اسٹیٹس لگایا تھا کہ عمرے کے لیے جا رہا ہوں، تو وہاں لوگوں نے اتنے میسیجز کالز کی کہ علی بھائی آپ آ رہے ہیں ہمارے پاس، کھانا کھائیں، تو یہ سب کچھ حضور کی نعت کا صدقہ ہے، بے شک ایسا ہی ہے، یہ حضور کی نعت کا ہی صلہ ہے۔ پاکستان اتنا خوبصورت ہے، کوئی پسندیدہ جگہ پاکستان کی گھومنے کی آپ کو پسند ہو؟ پاکستان تو الحمدللہ سارا ہی پیارا ہے، کیونکہ یہ ہم پہ خاص کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کشمیر بھی عطا کیا، ٹھنڈا موسم بھی، گرم چار موسم ہمیں جو ہے چاروں موسم عطا کیا، وہی نا چاروں موسم بھی ملے ہیں، پھر اس میں ہریالی بھی ہے، اس میں پہاڑی علاقے بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ تو جو سب سے پیارا مجھے لگتا ہے وہ نوران کا گانا ہے۔ واہ کیا بات ہے، ناردرن ایریاز آف پاکستان، جی بالکل، کیا بات ہے جی، بہت اچھے۔ اور اب تک کی جو خواہش ہے، کوئی ادھوری رہ گئی ہو، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر وہ پوری ہو جائے تو؟ وہ ایک دو میری خواہش ہے، وہ الحمدللہ پوری ہوگی، کیونکہ وہ ادھوری نہیں ہے۔ وہ میری سب سے بڑی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ میرا نکاح جو ہے نا وہ مکہ میں ہو اور میرا ولیمہ مدینہ میں ہو۔ کیا بات، تو یہ انشاءاللہ ضرور بہت اچھی ماشاءاللہ خواہش ہے۔ اور آپ نے سوال کیا تھا نا کہ آپ کی شادی کیوں لیٹ ہے، وہ سمجھ لے کہ اسی کی وجہ سے لیٹ ہے، شاید میں کوئی ایسا ہی ہم سفر مجھے مل جائے کہ وہ جو خود بولے کہ ہم ادھر جا کے۔ بے شک ایسا ہی ہے، اللہ پاک آپ کو وہی چیز عطا کرے جو آپ کے دل کو پسند ہے۔ جی بالکل۔ ناظرین سامعین، ہمارے ساتھ موجود تھے
محمد علی رضا ہارونی صاحب، ماشاءاللہ مجھے تو بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے، اور میں علی رضا کو کہوں گا کہ ہمارے پروگرام کا جو اختتام ہے نا وہ ایک بہترین سی کسی منقبت سے یا کسی کلام سے آپ جو ہے ہمارے پروگرام کا اختتام کریں، ٹھیک ہے؟ اور تب تک کے لیے ناظرین سامعین مجھے اور میرے مہمان کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ ایک نئے میزبان کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا محمد علی رضا پھر سے حاضر ہوگا ایک نئی ملاقات کے ساتھ۔ آپ کلام ملاحظہ فرمائیے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، تو کیونکہ ہم آغاز میں یہ ربائی یہاں تو پڑھتا ہوں یا میں آخر پہ پڑھ دیتا ہوتا ہوں، تو کیونکہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور احترام کے قابل ہے دنیا میں جتنے بھی لوگ، احترام کے قابل ہے دنیا میں جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر محبوب خدا کے بعد۔ کیونکہ علی بھائی لیا نام نبی جب صدا سے پہلے میری آرزو پہنچی صبا سے پہلے۔ آپ نے کہا پہلے بھی کہ آپ کے فیڈ میں آ کے کیا چینجنگ نظر آئی ہے، تو وہ اس کا جواب اس میں ہے کہ لیا نام نبی جب صدا سے پہلے میری آرزو پہنچی صبا سے پہلے، اور عشق کے مذہب میں بے وضو عبادت ہے حرام، اس لیے خوب روتا ہوں محمد کی ثنا سے پہلے، خوب روتا ہوں محمد کی ثنا سے پہلے۔ اللہ